انہیں تو اتنا خوف ہے تحریک انصاف کے جلسوں کا کہ ان کو تو رات کو نیند نہیں آتی. اگر یہ آتے ہیں تو ان کو یہاں پہ روکا جائے، کیونکہ آلریڈی یہ اپنی زبان سے، اپنے الفاظ سے، اپنے فعل سے، قول و فعل سے ہر چیز کو یہ بتا چکے ہیں یہاں پہ کہ یہ پنجاب میں کس مقصد کے لیے آنا چاہتے ہیں. پھر سانحہ 9 مئی طرز کا جو ہے وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، بلوائی لے کے آنا چاہتے ہیں وہاں سے، تو پھر تو کسی صورت ان کو اجازت نہیں دی جائے گی. 8 فروری کے الیکشن کے بعد منیب ایک جلسہ تو چھوڑیں، پنجاب کے کسی شہر میں بھی انہوں نے تحریک انصاف کو ایک چھوٹی سی کارنر میٹنگ بھی نہیں کرنے دی. اگر کوئی چھوٹی سی کارنر میٹنگ تحریک انصاف کہیں کر لیتی ہے تو فوری اس کے بعد پولیس جو ہے وہ ادھر پہنچ جاتی ہے. بنیادی طور پر ان کے اندر ایک خوف ہے. عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور جب بھی چاہے وہ مسلم لیگ نون تھی، پیپلز پارٹی تھی، جمعیت علماء اسلام تھی، جب بھی وہ کوئی جلسہ، کوئی احتجاج، کوئی ریلی لے کر اسلام آباد آئے تو ہماری حکومت نے نہ کبھی کنٹینرز لگائے، نہ کبھی کریک ڈاؤن کیا، نہ کبھی کسی پارٹی کے ورکروں میں پکڑ دکڑ کی، بلکہ کھلے دن ان کو آنے دیا جو ان کا ایک جمہوری آئینی حق تھا. یہ آتے تھے، جلسہ کرتے تھے اور چلے جاتے تھے. اعتراض کیا ہے، کنسرن کیا ہے پنجاب حکومت کا؟ کیا این او سی دینے کے حوالے سے کوئی ضابطہ ڈسکس ہو رہا ہے تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ کہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا؟ چانسز ہیں کہ آپ جلسے کی اجازت دیں گے، پنجاب حکومت دے گی؟ منیب، جو سنجانی میں جو شو کیا ہے انہوں نے، بلکہ میں تو اس کو بارہا یہ کہتا ہوں کہ وہ شو نہیں تھا، ایک علم بغاوت تھا جو کہ بلند ہوا ریاست کے خلاف. تو اس کے بعد ان کی انٹینشنز جو ہیں وہ ظاہر ہو چکی ہیں سامنے. ایک راستہ دیا گیا، ایکسکیوزز بنائے گئے کہ ہمیں ہمارے راستوں کو بند کر دیا گیا، کنٹینرز لگا دیے گئے اور لوگوں کو روکا گیا. یہ بھی کہا گیا کہ وہاں پہ جو ہوٹلز تھے ان کو بند کیا گیا، ریسٹورنٹس والوں کو منع کیا گیا کہ آپ نے ان کو کھانے پینے کی اشیاء نہیں دینی. تو ایک جھوٹ تھا جس کا بازار گرم تھا. وہاں پہ جس طرح کی زبان استعمال کی گئی اور اس کے بعد جس طرح ایک دھمکی امیز لہجہ اختیار کیا گیا، تو بطور حکومت پنجاب ترجمان میں آپ کو یہ واشگاف الفاظ میں، کھلے الفاظ میں بتا دوں کہ اپنی عوام کا جو جان و مال ہے، ان کی املاک ہے، اس کا تحفظ ہماری اولین ذمہ داری ہے. انہوں نے اپنی انٹینشن ظاہر کی ہے کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں پنجاب آ کے. اگر یہ یہاں پہ آ کے ایک پھر سانحہ 9 مئی طرز کا جو ہے وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، بلوائی لے کے آنا چاہتے ہیں وہاں سے، تو پھر تو کسی صورت ان کو اجازت نہیں دی جائے گی. گارنٹیاں پہلے بھی انہوں نے دی تھی، وقت کے حوالے سے، نظم و ضبط کے حوالے سے بڑی انہوں نے ان رائٹنگ ساری چیزیں دی تھی جس پر عمل درآمد نہیں ہوا. تو اب تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی کسی بھی بات پہ اعتبار کیا جا سکتا ہے. اسی لیے ہم نے وہاں پہ اپلیکیشن ریٹ بھی دائر کی. اس حوالے سے کہا گیا کہ اگر یہ آتے ہیں تو ان کو یہاں پہ روکا جائے، کیونکہ آلریڈی یہ اپنی زبان سے، اپنے الفاظ سے، اپنے فعل سے، قول و فعل سے ہر چیز کو یہ بتا چکے ہیں یہاں پہ کہ یہ پنجاب میں کس مقصد کے لیے آنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کی گفتگو سے یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ اجازت دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو لگتا ہے یہ لشکر کشی کے لیے آئیں گے، یہ جلسہ کرنے کے لیے نہیں آئیں گے اور یہ اپنے ساتھ بلوائی لائیں گے. سو ان پریکٹیکل وے آپ نے ذہن بنا رکھا ہے کہ اجازت نہیں دینی فار نمبر آف ریزنز، اور آپ کے ذہن میں سنجرانی کی تقریر ہے، اس جلسے کے اندر جو کچھ ہوا وہی کچھ ہے. اگینسٹ دس بیک ڈراپ آپ اجازت، یعنی پنجاب حکومت اجازت نہیں دے رہی، یہی ہے جی؟ منیب، آپ دیکھ لینا کے پی میں ہوا کیا. جو وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے، ان کا لہجہ کیا ہے، وہ ہر وقت ایک غصے کی حالت میں رہتے ہیں. وجہ بھی آپ کو پتہ ہے جی، وہاں پہ ان کے اپنے لوگ ان کو روک رہے ہیں، کیونکہ دوسری جانب کیا معاملات ہیں پنجاب میں، بلکہ آپ کے توسط سے آپ کو دیکھا جاتا ہے منیب، آپ کو سنا جاتا ہے، آپ کی مانی جاتی ہے. آج میں کے پی کے عوام کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں بطور ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب، اس ہفتے کے اندر کیا 2 اہم ترین چیزیں پنجاب میں رونما نہیں ہوئی. ہم سنا کرتے تھے کہ کسی کے بچے کو اگر کوئی مسئلہ ہو جائے ہارٹ کا، تو والدین کے پاس اگر پیسے نہ ہوں تو وہ موت کا انتظار کرتے تھے اپنی بچے کا. ہر دن ان کے لیے موت کے برابر ہوتا تھا. تو چیف منسٹر نے بڑے اچھے طریقے سے کارڈ دیے ان بچوں کے والدین کو کہ اب آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا، اب آپ اس لمبے کرب سے جو آپ گزرا کرتے تھے آپ کو نہیں. آج پھر 25 بلین کا تاریخ میں پہلی مرتبہ اسکالرشپ دینے جا رہی ہیں. تو دوسری طرف تو ہم اپنے صوبے کے اندر اپنے عوام کو ان منصوبوں سے روشناس کرا رہے ہیں، ان کے مسائل حل کر رہے ہیں، اور دوسری جانب آپ انہی عوام کی املاک کو نقصان پہنچائیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کی اپریہنشن اپنی جگہ اور آپ کہتے ہیں نہیں ہوگا. عمر ڈار صاحب، آپ تو باقاعدہ طور پر تحریک انصاف اور آپ کے جتنے بھی کولیگز ہیں
آپ تو تیاری کر رہے ہیں 21 ستمبر جلسے کی، اور بائی اینڈ لارج بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ جلسہ تو ہر حالت میں ہوگا. پنجاب حکومت کا موقف آپ کے سامنے ہے، اجازت ملتی نظر نہیں آتی. کیا ہوگا اگر اجازت یا این او سی نہ ملی تو؟ میں تو ان کی باتیں سن کے حیران ہو رہا تھا کہ یہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں. پہلی تو گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، ایک پارٹی کا یہ ہمارا آئینی جو ہے حق ہے کہ ہم جلسہ کریں. اور دوسری میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ منیب آپ کے بھی علم میں ہوگا کہ یہ جو اسلام آباد سنجانی میں بھی جلسہ ہو گیا، 6 ماہ ہمیں لگے اس جلسہ کرنے کے لیے. 6 ماہ کئی ایک مقامات جو ہے وہ بدلے گئے. یہ جو بھائی صاحب فرما رہے ہیں کہ سنجانی جلسے میں جس طرح کی گفتگو کی، اس وجہ سے ہم یہاں جلسہ نہیں ہونے دینا چاہتے پنجاب میں یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد منیب ایک جلسہ تو چھوڑیں، پنجاب کے کسی شہر میں بھی انہوں نے تحریک انصاف کو ایک چھوٹی سی کارنر میٹنگ بھی نہیں کرنے دی. اگر کوئی چھوٹی سی کارنر میٹنگ تحریک انصاف کہیں کر لیتی ہے تو فوری اس کے بعد پولیس جو ہے وہ ادھر پہنچ جاتی ہے. بنیادی طور پر ان کے اندر ایک خوف ہے، یہ خوف ہے وہ جو ان کو یہ سب کرنے کے لیے، مطلب یہ خوف ہی ہے نا. کبھی دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں، جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، اور جب بھی چاہے وہ مسلم لیگ نون تھی، پیپلز پارٹی تھی، جمعیت علماء اسلام تھی، جب بھی وہ کوئی جلسہ، کوئی احتجاج، کوئی ریلی لے کر اسلام آباد آئے تو ہماری حکومت نے نہ کبھی کنٹینرز لگائے، نہ کبھی کریک ڈاؤن کیا، نہ کبھی کسی پارٹی کے ورکروں میں پکڑ دکڑ کی، بلکہ کھلے دن ان کو آنے دیا، جو ان کا ایک جمہوری آئینی حق تھا. یہ آتے تھے، جلسہ کرتے تھے اور چلے جاتے تھے. لیکن انہیں تو اتنا خوف ہے تحریک انصاف کے جلسوں کا کہ ان کو تو رات کو نیند نہیں آتی. تحریک انصاف جلسہ اناؤنس کر دے. میں آپ کو بٹ عمر بھائی بات یہ ہے، اور میں دوسری اگر میں اجازت، اگر آپ کی ایشورنس دیں، آپ ایک ذمہ دار شخصیت ہے نا، دونوں معززین ہیں، آپ ذمہ داری سے کہہ دیں کہ یار وہ سیاسی باتیں سیاسی ہوتی ہیں، کوئی لشکر کشی نہیں کرنے آ رہے. پنجاب ہر ایک کا پنجاب ہے، ہر ایک کا بلوچستان ہے، ہر ایک کا اسلام آباد ہے، سب پاکستانیوں کی حکومت ہر جگہ ہے. تو اگر آپ ایشورنس دے دیں کہ بھائی کوئی بلوائی نہیں آ رہے، ہم تو جلسہ کرنے جا رہے ہیں یار، تم دے دیں اجازت ہمیں. منیب بھائی، کون نہیں جانتا کہ جلسوں میں تو باتیں ہوتی ہیں. جلسوں میں تو آ کے جب مقرر بات کرتا ہے وہ جس بات میں آ کے باتیں بھی کرتے ہیں، یہ کون نہیں جانتا. ان کے تو اپنے لیڈر کہتے رہے ہیں کہ ہم پیٹ پھاڑ کر ملک کی دولت نکلوائیں گے، ہم پیٹ کا چیر پھاڑ کر دیں گے. مطلب ان کو تو اپنی بھی وہ تقریریں یاد ہونی چاہیے جس طرح کی یہ کرتے رہے ہیں. جلسوں میں تقریریں ہوتی ہیں. اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تحریک انصاف الحمدللہ ایک پرامن جماعت ہے، یہ کوئی پہلی مرتبہ جلسہ نہیں کرنے جا رہی. اور یہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں، ہم جلسہ کدھر کر رہے ہیں؟ ہم مینار پاکستان میں جلسہ کر رہے ہیں. کن حالات میں کر رہے ہیں؟ جبکہ ہمارے اپنی پارٹی کے لیڈر عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں. انہوں نے جلسہ گاہ نہیں ہونا. اور مینار پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ لاہور کا وہ مقام ہے کہ بڑے بڑے لیڈروں نے بھی وہاں جلسے کیے ہیں، تو وہ اتنی آسانی سے وہ جگہ جو ہے نہیں بھرتی. لیکن اس کے باوجود ان پہ اتنا خوف طاری ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف جب جلسہ کرے گی تو مینار پاکستان اندر اور باہر سے اس طرح عوام کی اکثریت. نہیں، بٹ اگر اجازت نہ دی عمر بھائی، ڈار صاحب انہوں نے اگر اجازت آپ کو نہ دی، پنجاب حکومت ہے اور آپ کو پتا ہے حکومت کی پھر اپنی ریٹ بھی ہوتی ہے، حکومت کی طاقت بھی ہوتی ہے. اگر اجازت نہ ملی آپ کو تو پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر مجبوری ہے آپ کو جلسہ مؤخر کرنا پڑے گا یا انتظار کرنا پڑے گا؟ نہیں دیکھیں، ہم پہلے بھی میں نے آپ کو عرض کی ہے کہ اسلام آباد والا جو جلسہ ہے اس کو بھی اسی طرح 6 ماہ لگ گئے. اب ہم نے جلسہ جاگے فروری مارچ میں تو نہیں کرنا اگر ہم اجازت کے چکر میں پڑ جائیں. اسلام آباد کے جلسے کی بھی کبھی اجازت مل رہی تھی، پھر ڈی سی صاحب نہیں مان رہے تھے، کبھی کچھ ہو جاتا تھا. جلسہ کرنا منیب ہمارا ایک آئینی حق ہے، بالکل ہے، اپوزیشن جماعتوں کا یہ آئینی حق ہوتا ہے. اور ان کو کس بات کا اندیشہ یا خوف ہے؟ کیوں خوف زدہ ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت خود اس پوزیشن میں نہیں رہی کہ وہ خود جلسہ کر سکے. میں ان کو چیلنج کرتا ہوں آپ کے پروگرام میں، ہم تو مینار پاکستان میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں اپنے لیڈر عمران خان صاحب کے بغیر، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک تاریخ ساز جلسہ ہوگا. یہ بھی جلسہ رکھیں
میاں نواز شریف صاحب کی کو وہاں بلائیں اور دیکھتا ہوں میں بھلا مینار پاکستان کو یہ بھر سکتے ہیں یا نہیں. اچھا چلیں، یہ تو خیر ایک سیاسی چیلنج آپ نے دیا.